شاکا زلویا بلیک نپولین کوئی معمولی رہنما نہیں تھا۔ یہ غیر معمولی رہنما جنوبی افریقہ کے قبائل کو متحد کرنے اور ایک ایسی سلطنت بنانے میں کامیاب رہا جس کو اس خطے نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ہم شاکا زولو کو لمبا، مضبوط جسم والا، ایک زبردست جنگجو، ایک عمدہ رہنما، ایک تجربہ کار سفارتکار، بلکہ ایک خونخوار درندے کے طور پر بھی تصور کر سکتے ہیں، جس نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ہزاروں حاملہ خواتین اور ان کے شوہروں کو قتل کیا تھا، اور اس نے اپنی ایک دشمن کی والدہ کو بھوکے جنگلی بھیڑیوں کے ساتھ ایک گھر میں بند کر دیا تھا اور پھر گھر میں موجود لوگوں کے ساتھ اس کو جلا دیا تھا۔ اس افریقی رہنما نے تعداد کو یکجا کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام آج تک افریقی عوام اور دنیا کی یادوں میں امر ہو گیا۔ ایک پرسرار آدمی کی حیثیت سے، جس کی شخصیت اپنی صفاکی اور خون ریزی کے باوجود دلکشی سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی موت کو قریب 2 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن تاریخ انہیں افریقہ سے باہر کے سب سے بڑے رہنما کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ تو آئیے ہم ان کو مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاکا نے 1816 سے 1828 تک جنوبی افریقہ میں بونول اور زمکھولو ندیوں کے درمیان پہلی زولو سلطنت پر حکمرانی کی، اور تاریخ دانوں کے مطابق پوری تاریخ میں افریقہ سے ابھرنے والے عظیم بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس کے مظالم اور اکثر خونی مائل ہونے کے باوجود شاکا ایک زبردست جنگجو اور تجربہ کار فوجی رہنما تھا۔ جب ضرورت کے وقت سفارتکاری اور سیاست کے لیے اپنے قلم کار کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس افریقی رہنما کا بچپن آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ناندے نامی خاتون سینزنگا خوانا کے گاما نامی زولو قبیلے کے سربراہ کے مابین تعلقات میں پیدا ہوا تھا۔ اس طرح قبیلہ میں شاکا اور اس کی والدہ کا استقبال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود شاکا ایک غیر متزلزل جنگجو بن گیا، اور وہ اپنے قبائل پر اپنا احترام مسلط کرنے اور اپنے والد کا پیار جیتنے میں کامیاب رہا۔ جب شاکا کے والد سنزگا خوائنگا گاما کا انتقال ہو گیا تو اس کا سوتیلا بھائی سینگگنان حقدار وارث کے طور پر تخت نشین ہوا، لیکن اس کا دورانیہ قلیل عرصہ تک رہا۔ اپنی ذہانت اور طاقت کے ساتھ اس کے بھائی شاکا اس خطے میں مضبوط اور ٹھوس اتحاد قائم کرنے میں کامیاب رہا، اور اسے پڑوسی افریقی میتھیویا سلطنت کے رہنما کنگ ڈانگ سیوایو کی طرف سے فوجی حمایت حاصل تھی۔ اس طرح شاکا نے اپنے بھائی کے خلاف بغیر کسی خونخوار بغاوت کے تخت حاصل کر لیا۔ کیونکہ زولو قبیلہ شاکا کا حامی تھا، شاکا ان کا قائد بن گیا، جبکہ شاکا میتھیوا سلطنت کا وفادار رہا۔ شاکا کا دوست اور حامی کنگ ڈینگوسو جلد ہی اپنے ایک دشمن زیوڈ ندانوی قبیلے کے ایک طاقتور رہنما کے ذریعے مارا گیا۔ یہاں زولو رہنما جس نے انتقام لینے کی قسم کھائی تھی، شاکا انتقام لینے کے لیے پاگل ہو گیا تھا، اور شاکا کی فوجی علامت کا اصلی آغاز یہ تھا کہ وہ جنوبی افریقہ کے قبائل کو متحد کرنے میں کامیاب رہا، اور اس نے میتھیوا سلطنت کو اپنے اقتدار سے جوڑ لیا اور قطبی خطے میں اپنی ریاست ایک دارالحکومت کے ساتھ قائم کی۔ پھر اس نے زیوڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو متحرک کیا، تاکہ اس خطے میں خانہ جنگی کا آغاز کیا جا سکے، جو 1819 سے 1820 کے درمیان جاری رہی۔ اس جنگ کی صحیح تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ زیوڈ کسی طرح زندہ بچ گیا تھا۔ جب اس کی والدہ کو اس کا بدلہ لینے والے شاکا نے پکڑ لیا، اس نے اسے بھوکے جنگلی بھیڑیوں کے ساتھ ایک گھر میں بند کر دیا تاکہ وہ اس کا گوشت کھا لے۔ پھر اس کے بعد گھر میں موجود سب کے ساتھ اس گھر کو جلا دیا۔ اس انتقام سے شاکا کا غصہ کم نہیں ہوا، اور وہ بادشاہ کے قاتل کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ سن 1825 میں فیصلہ کن جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا، اور آخرکار شاکا کی فوج نے بہت سے نقصانات اٹھانے کے باوجود فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ شاکا زولو کو کسی بھی چیز کے لیے بلیک نپولین نہیں کہا جاتا تھا،
اس شخص کو ایک غیر معمولی فوجی ذہنیت سے پہچانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس سے پہلے کسی افریقی رہنما نے نہیں کیا تھا۔ شاکا کے دور میں زولو اب صرف ایک قبائلی قبیلہ نہیں تھا جو ایک سلطنت سے تھا، لیکن زولو اپنے طور پر ایک سلطنت بن گیا تھا، اور شاکا کے تحت اس سلطنت کے عروج نے سردار اور دیگر قبیلوں کو جنوبی افریقہ کے ایک وسیع علاقے پر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ زولو جنگ کے علاقے سے فرار ہونے والے قبائل میں سوچنگن، زوانگن دابا، ندبیلی، ہلوبی، گوائن اور مفنگو شامل تھے۔ ایک جنگجو کی حیثیت سے اس کے پس منظر کی وجہ سے شاکا کو یہ معلوم ہوا کہ جلدی سے مضبوط بننے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسرے قبائل کو فتح یا اس پر قابو پا لیا جائے۔ اس ویژن نے اس قبیلے کے ممبروں کو بہت متاثر کیا، جو اپنے قائد شاکا کی تقلید کرنے والے شدید جنگجوؤں کا ذریعہ بن گیا۔ طاقت کے علاوہ شاکا نے بھی ڈپلومیسی کا استعمال کیا اور کچھ قبائل کو بغیر لڑائی کے دوستانہ طریقوں سے اپنی طرف راغب کیا۔ اس طرح شاکا جنوبی افریقہ میں بنول اور زیمیکولو ندیوں کے درمیان ایک طاقتور بادشاہت بنانے میں کامیاب رہا، جس نے تقریباً 2.5 لاکھ افراد پر حکمرانی کی اور اپنی جنگوں میں تقریباً 50,000 جنگجوؤں کو متحرک کیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ شاکا کو پہلے افریقی رہنماؤں کی جان اور سامان کے کم از کم نقصان کے بدلے میں محدود اثر و رسوخ برقرار رکھنا تھا، لیکن زولو رہنما نے خطے میں جنگ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا جس کی بنا پر کسی بھی قیمت پر دوسرے قبائل کو طاقت سے فتح کرنا تھا۔ شاکا کے 12 سال اقتدار میں متعدد جنگیں دیکھنے میں آئیں، جن میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس افریقی رہنما نے ایسے فوجی ہتھ کنڈے وضع کیے جس کی خطے میں کسی اور نے پیروی نہیں کی تھی، اور اس کی حکمت عملیوں کو اس کی توسیع کے عروج پر رومی سلطنت کی فوجی حکمت عملی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ افریقی قبائل نے اس کی بربریت اور خونی فوجی توسیع کی وجہ سے شاکا پر ناراضگی شروع کر دی، لیکن اس کی والدہ نندی کی موت کے بعد اس خطے کے لوگوں نے جس پاگل پن کا مشاہدہ کیا وہ زولو رہنما کی مقبولیت کا ایک اہم مقام تھا۔ اس کی پیاری والدہ کی موت نے اسے مکمل طور پر بے حسی کا شکار کر دیا۔ اس نے اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ظالمانہ اور صفاقانہ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ سن 1827 میں جنوبی افریقہ کے بڑے علاقوں میں تباہی ہوئی، کیونکہ سردار شاکا نے اپنی جان بحق ہونے والی والدہ کے موت پر ماتم کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس سال میں کوئی فصل نہیں اگائی جائے گی اور دودھ کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جو اس وقت زولو قبیلے کی غذا کا بنیادی حصہ تھا۔ انہوں نے تمام حاملہ خواتین اور ان کے شوہروں کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا۔ اپنی والدہ کی وفات پر اپنے پیاروں کو ہونے والے نقصان کی تلخی کا احساس دلانے کے لیے تقریباً 70,000 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ قتل صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ اس نے گائے کے قتل کا بھی حکم دیا تاکہ بچڑوں کو بھی اس کا المیہ اور تکلیف محسوس ہو۔ اس وقت سب کو محسوس ہوا کہ ان کا قائد پاگل ہو گیا ہے اور اپنا دماغ کھو بیٹھا ہے، شاید اب اسے چھٹکارا پانے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈنجانی اور مہنگنگا شاکا کے سوتیلے بھائیوں نے شاکا کے آخر میں کامیاب ہونے سے پہلے اسے قتل کرنے کی کم از کم 2 کوششیں کی۔ شاکا نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے دشمن بنائے، خاص کر اپنی والدہ کی وفات کے بعد۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی باشندے بھی اس کی موت کی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ ان کی طاقتور حکومت کو خطے میں ان کی نو آبادیاتی عزائم کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ زولو رہنما کے بہت سے دشمنوں کے ساتھ وہ اپنی ماں کے لیے غم کی وجہ سے اپنا دماغ کھو بیٹھا۔ اس کا قتل صرف وقت کی بات تھا، کیونکہ 1830 میں
3 کرائے کے قاتلوں نے اسے ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، تب شاکا کا جسم پتھروں اور کیچڑ سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اگرچہ اس کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں ہے، تاہم بعد میں ایک مبینہ مقام پر اس کے لیے ایک یادگار تعمیر کی گئی۔ زولو رہنما کے دور حکومت میں جو خون بہایا گیا تھا، اس کے باوجود شاکا کو اب بھی افریقہ میں ایک متشدد اور گوریلا جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور اس شخص کو ابھی بھی بہت سارے جنوبی افریقیوں کی نظر میں خاصی کشش ہے۔